ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد پھر واپس آئے. یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت چیز آج آپ سے شیئر کروں گا. یہاں پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں مریض میں تھا تو ایک دن نا میرے پاس گیسٹ آ گئے. تو مجھے نا گیسٹ کہنے لگے کہ رات کو نا ساتھ والے گھر میں گیسٹ آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارا نا یہ گیسٹ اپنی طرف سلا لیں. تو میں شروع سے خندہ پیشانی عاجز نرم بندہ میں کیا سو جائیں. ساتھ جاتے جاتے کہنے لگے کہ ہمارا جو گیسٹ ہے نا یہ خراٹے مارتا ہے, تو یہ اگر آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, خراٹے کیا مارتا ہوگا. لیکن میں آج بھی مجھے وہ خوفناک دہشتناک رات یاد ہے کہ جب انہوں نے خراٹے سٹارٹ کیے تو مجھے سمجھنا ہے میرا پورا کمرہ گونج رہا تھا ان سے. ایک تو ہیوی موٹے بندے تھے اور خراٹوں کی آواز جیسے کوئی ٹریکٹر جیسے کہ بلڈوزر چل رہا تھا, اور میں کبھی چار پہ ہی لاؤں, کبھی اٹھوں, کبھی باہر جاؤں. اس کے بعد بھی ایک دو بندے میری زندگی میں ایسے ہیں کہ جو آپ آئے ہیں نا, اگر ساتھ والے کمرے میں سو رہے تھے پورا گھر گونج رہا ان سے. تو کیم صاحب آج میں نے یہ اسپیشل سوال تیار کر کے لایا تھا کہ میں پیچھے پھر ایک دو حادثے ایسے ہوئے ہیں کہ کچھ گیسٹ آئے ہیں تو انہوں نے نا خراٹوں کا دمال شروع کر دی ہے. تو ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائے, پہلی وجہ بتائیں خراٹے آتے کیوں ہیں. پہلا تو یہ پرابلم ہے نا. دوسری بات ہے خراٹ جو بیچارہ ساتھ والے کمرے میں پڑا وہاں بھی گونج اس کی جا رہی ہے. خراٹے روکنے کا کوئی نسخہ, کوئی ہربل چیز یہ پاسبل ہے یا یہ ظلم و ستم اسی طرح جاری و ساری رہے گا؟ دیکھیں جی, خراٹے جو ہیں یہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن یہ ہمارے بدنی مسائل سے جڑا ہوا ہے. ایک تو زیادہ موٹا ہونا. اچھا, موٹے بندے کو زیادہ آتے ہیں. اصل اس کی مین وجہ, جن لوگوں کو یہ گردن زیادہ موٹی ہوتی ہے نا, پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, تو جب وہ سانس کی نالی میں نا جو اس کی آواز پیدا ہونے لگ جاتی ہے نا, سمجھ لیں دوسرے لفظ میں یہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے تو ہوا سانس کے لیے آپ کو دوسرا راستہ. یہ ناک سے لیتے ہیں منہ سے لیتے ہیں؟ یہ منہ سے. جب آپ کی ناک کے نتھنے بند ہوں گے تو یہ منہ. کبھی آپ بھی کبھی ایسے حادثے کا شکار ہوئے ہیں, ایسا ظلم ستم کبھی آپ بھی ٹارچر ہوا ہے؟ جی ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, یہ حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے وہ بندہ سو نہیں سکتا. نہیں, میں جب وہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں تھکا ہوا الگ گیم شیم کر کے واپس آیا تھا, جوان تھا, تو میں کبھی اپنی چار پہ اٹھاؤں, کبھی نیچے, کبھی اس کا جو پایا تھا اس کو ماروں مور زور, وہ ایک دم دیکھے پھر شروع ہو جائے. تو مجھے وہ نا یاد ہے, وہ خوفناک رات. جو خراٹے مار رہا تھا اس کو نہیں پتا وہ حیران کن باتوں سے پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, اس کو نہیں پتا ہوتا. ہاں, اس کو بالکل قطعی طور پہ پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو بتائیں گے تو وہ کہے گا یار مجھے کیوں تنگ کر. پھر ایک اور رات میں شیئر کروں گا اپنے ناظرین سے کہ داتا حضور جب بری سے آنا ہے تو رات کو ساری رات شہنشاہ داتا حضور سید علی جوہری بازار پہ فیوز و پرکاش بیٹھنے, تو وہاں پہ نا ابھی ان دنوں میں نا ایک سامنے جا کے ایک دفعہ میں نے یہ غلطی کی یا حماقت کی کہ وہاں پہ کمرے میں سوا, وہاں 30-40 لوگ اور سو رہے تھے, تو چارپیاں اوپر نیچے تھی, تو وہاں پہ 70% بندے انہیں خراٹوں میں مشغول تھے. وہ خوفناک بھی رات مجھے نہیں بھولی, لیکن میں وہ ہر بندہ اپنے, کوئی سرائکی تھا, کوئی پنجابی تھا, کوئی کہاں سے آیا ہوا تھا, اور خراٹوں سے پورا حال گونج رہا تھا. تو وہ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی ناک بند ہوتی ہے. اچھا, ان کو ہوتا ہے یہ ایک وجہ. پہلی بات موٹاپا. ہاں. دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے ناک کے نتھنے بند ہوتے ہیں نا, جن کو دائمی نزلہ ہوتا ہے, تو وہ منہ کے راستے سانس لیتے ہیں, وہ یہ ہے. تو جو اس کی وجہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ کچھ لوگوں کے گلے کے ٹانسل جو ہوتے ہیں یہاں پہ, ان کے بڑھنے کی وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے. اگر موٹاپا ہے تو موٹاپے کا خاتمہ کر دینے سے خراٹے ختم ہو جائیں گے. اگر ناک کے نتھنے بند ہیں, اگر ان کا علاج کر لیا جائے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو بھاپ لے کے سوئیں. بھاپ لے کے نمک پانی میں ڈال کے اس پانی سے بھاپ لیں, اور سوتے وقت روغن زیتون یا سرسوں کا تیل آپ دونوں نتھنوں میں تھوڑا تھوڑا. روغن زیتون یا سرسوں کا تیل, یہ آپ اپنے دونوں نتھنوں میں تو دونوں آپ سائڈ میں دوسروں کے لگائیں گے. لیے باعث راحت ہوں گے, اور دوسروں پہ جو ٹارچر آپ آن کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نتھنے کھلے رہیں گے, اس میں وہ جو بندش والا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوگا. ایسے لوگ جن کے گلے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے, ان کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے پانی گرم کریں, اس میں شہد ملائیں اور نمک ڈال کے غرارے کریں, تاکہ وہ جو اگر کوئی انفیکشن ہے یا کوئی جماؤ رطوبات کا, خاص کر جو بلغمی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادہ ایشو ہوتا ہے, تو اس سے بھی ہو جائے گا. اور اس سب کے بعد آپ نے جو دوران اس کے علاج کس کے لیے خوراک کے طور پہ, اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کلونجی, بال جھاڑ اور لونگ. بال جھاڑ نہیں, بال چھڑ اور لونگ. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہیں. کلونجی 100 گرام, کلونجی, بال چھڑ اور لونگ. کلونجی 100 گرام, بال چھڑ 50 گرام اور لونگ 25 گرام. اچھا جی, دوبارہ پھر بولیں. کلونجی 100 گرام, بال چھڑ 50 گرام, ہاں, اور لونگ 25 گرام. وہ کم کرتے جانا ہے. ان تین چیزوں کو پاؤڈر بنا لیں. خالص شہد اس میں 2 گنا ملا کے اس کی معجون بنا لیں. تو یہ آدھی چمچ
صبح لیں، آدھی چمچ رات کو لیں، ہفتے 10 دنوں کے بعد اگر خراٹے آپ کے خراٹوں کے جذبات آپ نے ختم کر لیے اور میدے کی وجہ کوئی معاملہ ہے، یہ جو میدے کی تبخیر کی وجہ سے جن کو خراٹے آتے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے بالکل ختم ہو جائیں گے. یہ افیکٹو ہے، موجب ہے. بہترین اور چیز ساتھ اپنا گٹ کیئر کا بھی خیال کریں. وہ سب سے پہلے ہے. جب تک آپ وجہ کو ختم نہیں کریں گے، 100 بیماریوں کی جڑ آپ کی گٹ کیئر، کانسٹیپیشن، قبض ہے. آپ کا وہ سبب ہے جو بیماری پیدا کر رہا ہے. آپ اس سبب کو ختم کریں گے، آپ کی بیماری مکمل ختم ہو جائے گی. حکیم صاحب، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، میدا جب خراب ہوتا ہے یا خراب ہونے کے بعد وامٹنگ ہے، موشن ہے، ہیضہ جو بھی ہے، ایک عجیب سا بیماری میں نے نوٹ کی لوگوں کو کہ منہ سے پانی آنا اور منہ سے ایک حمک کا احساس، سمیل کا، بیڈ سمیل کا احساس. تو یہ بھی میدے کی خرابی ہے. ظاہر ہے میدے میں کوئی ایسیڈیٹی ہے، کوئی تذابیت ہے، تو اگر ایسا کوئی مریض حمک کا شکار ہو گیا، اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے یا پانی آ رہا ہے، جو صبح اٹھتا ہے تکیے پہ پانی پھیلا ہوا ہے، تو اس کا تعلق میدے سے ہے یا مسوڑوں سے ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا تعلق آپ کے میدے سے ہے اور میدے سے آگے انتڑیوں سے ہے. یہ بادی کی علامت ہے. یہ منہ سے پانی نکلنا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ تکیہ گیلا ہوا پڑا ہوتا ہے ہاں، اور اس سمیل پانی سے کچھ ہلکی سی ہمک آتی ہے، ناگوار سی، جو بندے کو خود تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو 2 لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یہ بادی ہے. یہ بعض اوقات میں معذرت سے اپنے ناظرین سے کہ بعض کا بات کرتے ہوئے ہلکا سا پانی کا فوار سی بھی اگلے کے چہرے پہ پڑتی ہے، وہی بھی پانی کی زیادتی ہے منہ میں، واٹرلی پانی ہے. جی وہ منہ میں بادی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں نا وہ جسے کہتے ہیں رالے بہنا، بعد ہاں میں یہ لفظ ہاں کچھ لوگ ہیں ان کے اندر رطوبت زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی، ہاں وہ رطوبت یہ بادی کی علامت ہے. یہ بادی کی جو آلو گوبھی چاول ہاں ان کو چاہیے کہ بادی چیزیں جو ہیں جس طرح چاول ہیں، آلو گوبھی، یہ عربی وغیرہ، بینگن ہیں، بیگن بادی ہیں، حالانکہ وہ گرم تاثیر رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں زیادہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بھی ٹھیک ہے. عربی بھی اس میں ہے. ہاں عربی تو بہت شدید قسم دی، مٹر کچھ کم ہے، لیکن آلو اور چاول بنیادی ہیں. آلو، چاول، گوبھی، عربی. یہ شملہ جو ہے یہ بہت وادی ہے. شملہ بھی وادی ہے. ہاں جی، ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے. تو اس کے بعد جیسا کہ ابھی ہم نے یہ آپ کو بتایا، یہ والا جو ہے کلونجی بالچر لونگ والا، یہ بہترین ہے، افیکٹو ہے، کیونکہ یہ رطوبتوں کو ختم کرنا نا، یہ اس کے لیے بہترین ہے. یا پھر اس کے ساتھ آپ یہ کر لیں، اس کا ریوند خطائی، ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، ایک ریوند خطائی ہے، اس ساتھ سونٹھ ہے، اور یہ جو ہمارا میٹھا سوڈا ہوتا ہے، ان تینوں چیزوں کا مرکب. یہ افیکٹو، دوبارہ بولیں. ہاں ریوند خطائی 100 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام اور سونڈ 50 گرام، ان کا پاؤڈر بنا کے آپ رکھ لیں، آدھی چمچ یہ اب صبح اور آدھی چمچ شام کو کھانے کے بعد. حکیم صاحب، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیٹی لیور میں ریوند خطائی کتنی افیکٹو ہے؟ دیکھیں ریوند خطائی جو ہے یہ اسپیسیفک اس کا جو ہے نا یہ تعلق ہے جگر سے. میں اسی لیے تھوڑا بہت یہ جگر کی یعنی اسپیسیفک ہاں خاص ریمیڈی ہے. جگر سے جتنے ریلیونٹ چیزیں ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کو پرانا جسے کہتے ہیں جگر کا بخار، یہ جو جوڑوں میں بخار کا ہو جانا، کچھ لوگوں کو نوبتیہ بخار آنا، باری کا بخار ہونا، جن لوگوں کا بخار نہیں اترتا اور وہ جگر کی خرابی یا کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ریوند خطائی کمال ریمیڈی ہے. اس سے اچھی کوئی میڈیسن جگر فیٹی لیور ہے کیا، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے انہیں سمجھ آ جائے؟ دیکھیں فیٹ چربی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی غیر ضروری چربیاں جو جگر کے اندر سٹور ہوتی ہیں، عام طور پہ عام صحت مند حالت میں جگر سٹور شدہ جتنی بھی چربیاں ہوتی ہیں ان کو ریسائیکل کرتا ہے. جب ہمیں بھوک لگتی ہے، جب ہیلدی ہوتا ہے وہ، ہاں جی، ان کو وہ استعمال کر کے نا دوبارہ وہ ہمارے جسم کی توانائی میٹابل کر کے وہ اس میں دوبارہ جسم کا حصہ بنا دیتا ہے، جسم کو اس کو توانائی میں کنورٹ کر دیتا ہے، وہ جو سٹور کی. ہاں تو ہاں ٹھیک ہے. جب آپ کا جگر کارکردگی کے حوالے سے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ریسائکلنگ والا پروسیس ہے یا وہ جو توانائی کو ریسٹور کرنے والا پروسیس ہے وہ نہیں کر تو پاتا. فیٹی لیور اسے کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چکنائیاں بجائے دوبارہ استعمال ہونے کے وہ جگر کے ساتھ چمٹ کے اس سے جگر بڑا ہونا شروع ہو گیا، بھاری ہونا شروع ہو گیا. جب جگر ہیلدی ہوتا ہے تو وہ جو چکنائی ہے وہ ہمارے جسم میں وہ مختلف جگہوں پہ بھیج کے تو اپنا کام کرتا ہے، اور جب اس کی ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے، وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا یا صحت مند نہیں رہتا، وہ چکنیاں جسم میں جانے کے بجائے اس کے اندر ہی کہیں نہ وہ کہیں لیور کو اس کے اندر سڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کارکردگی کو ڈیمیج کرنا یا شروع کر نسوں میں دیتی ہے. رک جاتی، نسیں بند ہو جاتی ہیں. کیونکہ جگر جو ہے یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، 500 سے 5000 اور دوسرے لفظوں میں یہ ہمارے جسم کا انجن ہے. یہ سب سے بڑا گرم آرگن ہے. اس کی حرارت
جو ہے وہی ہمارے جسم کی توانائی کا ذریعہ ہے. جب جگر کی حرارت میں کمی آتی ہے تو پورا جسم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. پورے جسم کو جتنی یوٹیلائزیشن ہے, خون بنانے میں رول ادا کرتا ہے. ہم جتنی غذا کھاتے ہیں وہ جتنے ایلیمنٹس ہیں, یعنی بالوں کو جو چاہیے وہ جگر ہی اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. پورے جسم کی جو یوٹیلائزیشن ہے ڈائٹ ایلیمنٹس, پورے جسم کی ضرورتیں جو ہیں وہ جگر پورا کرتا ہے. یعنی اس کا کام بال ہے, ہے ناخن ہے, سپلائی. سکن ہے, جلد ہے, کھانا ہے, پینا, تو خون بھی بنانے میں رول ادا کرتا ہے نا. دیکھیں خون خوراک سے اخذ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جگر کا کام ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے. اگر طاقتور ہیلدی ہے تو اچھے طریقے سے کام کرے گا. اگر یہ صحت مند ہوگا تو آپ کے پورے جسم تک ہر چیز پہنچے گی. اگر اس کی وہ توانائی کم ہے, اس بیسیکلی تو یہ حرارت کی علامت ہے, جسم کو گرم رکھنا, توانائی دینا, انرجی جو ہے. تو جب اس کی کارکردگی سلو ہو جائے گی تو اس کی وہ پرسنٹیج 100% نہیں ہوگی, تو کیا ہوگا, جسم تک وہ توانائی نہیں جائے گی, وہ ایلیمنٹ جہاں چاہیے وہاں نہیں جائے گا. تو پھر اس میں خون کی کمی بھی ہوگی, پھر اس میں بال جھڑ بھی پیدا ہوگا, پھر یہ نیند کی کمی بھی ہوتی ہے. یعنی جس میں جب ہمارے جو ریکوائر ایلیمنٹس وہ پورے طرح یوٹیلائز نہیں ہو پائیں گے نا, جہاں پہنچنا وہاں جا ہی نہیں پائیں گے, ان کی رسد پراپر نہیں ہوگی, تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ بنے گا. پھر جسم کمزور ہوگا. ریوت خطائی کام کرتی ہے, بہترین کام کرتی ہے جی. اس کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ اگر آپ کی اجازت ہو, پلیز. ترفلا, تینوں چیزیں آپ 100 گرام لے لیں, آملے, بھیڑے اور ہرڑ, ان کی گٹھلیاں وہ لے نکال کے 300 گرام وہ ہیں, تو اس میں 300 گرام ریون خطائی شامل کر دیں. ترفلا آپ نے لے لیا 300 گرام, اس میں 300 گرام اس کے ساتھ ریون خطائی اب شامل کر مکس کر لیا, پاؤڈر بنا لیا. اس کا آپ نے 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو دینا ہے, صبح اٹھ کے خالی پیٹ اس کو ہلا کے دوائی اور پانی آپ نے پی جانا ہے. پانی بھی اور اس کا جو پاؤڈر وہ جو زلال ہے اندر وہ بھی پی جانا ہے. ٹھیک ہے. اور کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے. اس سے آپ کو ہو سکتا ہے ہلکے سے لوز موشن ہے, یلو کلر کے, آپ کا یورن بھی یلو کلر کا ہے, چونکہ ریون خطائی کا کلر تھوڑا سا نا. ٹھیک ہے. ریون صحیح جڑی بوٹی ہے, کیا چیز ہے یہ جڑ ہے نا, جڑ. ٹھیک ہے. اس ریون چینی, ریون خطائی, یہ مطلب ہے کہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں. اب آپ جب یہ کر لیں گے, اور اس جو میں نے آپ کو عرض کیا, اس میں اگر ریون خطائی میں ریون چینی ڈالیں گے تو اس کے اثرات زیادہ بہتر آئیں گے. یعنی کہ آپ ترفلا, ریون خطائی اور ریون چینی, نہیں ریون خطائی نہیں, ریون چینی ایک چیز ڈالنی ہے. ایک ڈالنی, دونوں میں سے ایک ڈالنی ہے. دونوں میں سے ایک یعنی ڈالنی کہ ہے. ریون چینی اس سے بھی سپیریئر ہے. وہ اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے. اوکے. ریون چینی جو طبیب حضرات ہیں وہ ریون خطائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, لیکن اس فارمولے میں لیور پہ جو کارکردگی کا رزلٹ جو ہے وہ ریون چینی کے ساتھ زیادہ اچھا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر دوسرا بلکہ ہر انسان کا لیور کہیں نہ کہیں فیٹی ہوتا ہے. تو اگر لیور فیٹی کے والے سے اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں ہربل ٹوٹکا, وہ پرانے کیپ کا جدہ بیدا ٹھیک وہ بندہ ٹھیک, جس کا جگر ٹھیک وہ ٹھیک ہے. تو جگر کے والے سے یہ انتہائی افیکٹو ہے, دھیان سے سنیے گا. بتائیں جی ایک دفعہ پھر یہ نسخہ فیٹی لیور کا. ترفلا جس میں آملے, بھیڑے اور ہرڑ زرد, یہ پنساری سے بنا بنایا مل جاتا ہے آپ کے. اس میں اگر کوئی لمبی سائز تھی, کہنے کہ مجھے ترفلا دے دیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ تینوں چیزیں الگ الگ لے کے نا, جس میں گٹھلیاں نکال دیں, اس کو صاف کر لیں. وہ نہیں جو پنساری دے گا بنا نہیں ہوگا, اس میں وہ گٹھلیاں ساتھ انہوں نے پیسی ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. کیونکہ ہم نے اس کو پی جانا نا ساتھ ہی, اس کی گٹھلیاں نکالنا اس لیے ضروری ہیں, ورنہ وہ گٹھلیاں سخت ہوں گی, وہ میدے میں جا کے کریں گی. اپنے چھلکے اتارنے تینوں کے, اہم وزن 100 گرام, اور اس میں جب 300 گرام وہ ہو گئے, 300 گرام اس میں آپ نے ریون چینی ڈال کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیا, 1 چھوٹی چمچ, 2-3 گھونٹ پانی میں, چونکہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, یہ بد ذائقہ سے ہوتی ہے. آپ صبح خالی پیٹ پئیں, اور گھنٹے 1.5 گھنٹے تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. آپ کو 2-4 دن, ہفتہ 10 دن آپ کو لوز موشن آئیں گے, بار بار نہیں آئیں گے, 1-2 آئیں گے. پیٹ آپ کا جو جیسے اتنا کچھ اندر نکلے گا, بندہ حیران ہو جائے گا کہ یار یہ مال جمع کہاں تھا, یہ اتنی اندر سے آپ کے صفائی کرے گی. جب آپ کو موشن آنا بند ہو جائے, ریون چینی کی یہ خاصیت ہے کہ جب جسم کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں, فاسد مادے ہوتے ہیں, تو یہ لوز موشن لگا کے ان کو خارج کرتی ہے. جب وہ ختم ہو جائے تو یہ پھر قبض کرتی ہے, پھر قابض ہو جاتی ہے. جب آپ کے موشن رک جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے.
آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ دوسرے اپنے غذا کو مناسب رکھیں، اس کے ساتھ آپ ایسی چیزیں جو چربیاں پیدا کرتی ہیں، چکنائیاں ہیں یا آپ کے میٹابولزم کو خراب کرتی ہیں، میدے والی چیزیں، چینی والی چیزیں، وہ چھوڑ دیں۔ سمپل سبزیاں جو عام ہمارے گھروں میں دالیں استعمال ہوتی ہیں، چپاتی وغیرہ، ان کا استعمال کریں انشاءاللہ۔ تو یہ مہینے ڈیڑھ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیٹی لیور وغیرہ، بلکہ اس سے تو موٹاپا بڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جسم سے اضافی چربیوں کو نکالنا ہے نا۔ ایسے لوگ جن کے ہم نے دیکھا یہاں پہ کاٹی سولو، وہ سارا گردن اتنی موٹی، وہ عجیب قسم کا ہوتا ہے، تو اس کے مہینے ڈیڑھ مہینے استعمال سے دیکھیں گے تو وہ تو بندہ دیکھے گا خود پہچان نہیں پاتا۔ کیم صاحب ایک بڑا پرابلم، میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، بڑا پرابلم ہے، اور آپ کا بھی واسطہ ان سے پڑتا ہوگا۔ جب معدہ خراب ہوتا ہے تو ایک عجیب سا ریئیکٹ کرتا ہے، کبھی تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اگر وہ کانسٹیپیشن کا علاج کرتے ہیں تو موشن لگ جاتے ہیں، یعنی کہ موشن لگے ہیں تو اس کو روکتے ہیں تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ تو پہلے سے بتایا اس کی وجہ کیا کہ دیکھیں وہ نارمل نہیں ہو رہا بیچارہ، یا اگر وہ موشن کا علاج کرتا ہے کانسٹیپیشن کا علاج کرتا ہے موشن لگ جاتے ہیں۔ ایسا مریض کیا کرے تاکہ اس کا نارمل، اس کا نظام اخراج کام کرے اور وہ نارمل واش روم جائے؟ اصل میں ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پہ قبض کا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے۔ جب جسم کے اندر تھوڑا سا سفرا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس حرارت کی وجہ سے تحریک پیدا ہوتی ہے، موشن آ جاتا ہے، لیکن جو ہی جسم میں وہ اس کا جو جتنا درکار چاہیے ہمیں آنتریوں کو، جتنا سفرا چاہیے وہ نہیں ہوتا تو وہ پھر رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ میٹابولزم پہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے، آپ اپنی انتریوں کی صفائی کریں، کوئی اس طرح کی ملین چیزیں استعمال کی جائیں جن سے انتریوں کی بالکل صفائی ہو مثلا جائے۔ پپیتا ہے یا ہاں، سب سے اچھی چیز جو ہے پپیتا یا امرود ہے، پپیتا جو ہے نا جی، پپیتا 20-30 گرام لے کے اس کو انگوری سرکہ میں ڈپ کر کے رات کو رکھیں اور صبح کھا جائیں، یہ بہترین ہے۔ اسی طرح جو منقع ہے، منقع کے آپ 7-8 دانے رات کو اس کو بھگوئیں اور صبح اس کو زلال بنا کے اس کے بیج نکال دیں اور اس کو آپ کھا کے وہ پانی پی جائیں۔ گلقند لوگ بڑا پرانے، ہماری نانی اور دادیاں جو گاؤں بچپن میں بڑا آپ دیکھتے تھے وہ گلقند استعمال کرتی تھی، وہ بھی کہیں ایک گٹ کیئر کے والے سے اصل میں گلقند، گلاب جو ہے، گلاب کے پھول، گلاب جو ہے یہ مرکب القوا ہے اور یہ ملین بھی ہے، یہ قبض کشا بھی ہے، یہ دل کو دماغ کو طاقت بھی دیتا ہے۔ گلاب چونکہ مفرح ہے، فرس بھی پیدا کرتا ہے، تو یہ بہت کمال چیز ہے۔ تو اس کے لیے آج کل اس کا استعمال کم ہو گیا ہے۔ اصل میں 2-3 چیزیں ہو گئی نا جی۔ ایک تو ہو گیا کہ زیادہ تر لوگ شوگر میں، آپ کو پتہ ہر چوتھا 5 بندہ تو شوگر میں مبتلا ہے، اب آپ کسی کو یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتے، اصل میں سب بڑا ایشو یہ ہو گیا نا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگ جن کے پیٹ میں بڑی ڈھیٹ قسم کی قبض ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھ پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، تو وہاں پہ آپ یہ کریں کہ 2 چمچ بادام روغن لیں، 1 چمچ اس میں کیسٹر آئل اور 1 بڑا چمچ گلقند، ارنڈی کا تیل، کیسٹر آئل، جی ارنڈی کا تیل، اور 1 بڑا چمچ گلقند، ان تینوں کو دودھ میں آپ ملا کے سر یہ لیں۔ یہ انتہائی شریفانہ قسم کا یہ وہ ہے مسئلہ قبض کشا۔ ہے، اس سے مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بار بار نہیں جانا پڑے گا، صبح آپ اٹھیں گے آرام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا شریفانہ سا ہوتا ہے سکمونیا اور بادام۔ سکمونیا تو کیا بات ہے اس کی؟ سکمونیا، بادام، بادام آپ ان کو کر لیں اچھی طریقے سے کوٹ کے، اس میں سکمونیا جو مکس کر کے وہ آپ رات کو لیں، وہ بھی کمال ہے، اس سے مطلب آپ کو کوئی لوز اکیلا کیسٹرول آئل یا ارنڈی کا تیل ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حرارت زیادہ ہوتی ہے، جن لوگوں کے مزاج میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے نا وہ پھر ان کو تنگ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب گلاب آ جائے گا، اس کے ساتھ بادام روغن آ جائے گا گلقند کے ساتھ، تو دودھ آ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا وہ معتدل ہو جائے گا، اس کے اثرات جو ہیں وہ جسم پہ پڑے متوازن اور معتدل ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام آخری پورشن کی طرف بڑھ گیا ہے، تو کیم صاحب لاسٹ میں یہ بتائیں کہ مثالی تندرستی، آئیڈیل تندرستی کے لیے کیا خیال کیا جائے؟ دیکھیں جی، آئیڈیل ہیلتھ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے تندرست رہنا ہے اور لمبی زندگی تک دیر پا، اس میں 2 کام ضروری ہیں۔ ایک سر ٹھنڈا رکھنا ہے، سر ٹھنڈا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پاؤں گرم رکھنے ہیں۔ اور نہانا ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے؟ لیکن سر یہی ٹھنڈا پاؤں گرم، ہاں جی، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سر ٹھنڈا رکھنے کا مطلب غصہ نہیں کرنا، چلتے تیر کو اپنی طرف نہیں کرنا، بلا وجہ ٹینشن ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس میں نہیں جانا، چھوڑ دیں۔
نہیں بندہ ٹارچر دیے جا رہا ہے اور آپ مسلسل صلح کی کوشش کیے جا رہے ہیں، وہ بضد ہے کہ میں نے ٹارچر دے کے چھوڑنا، پھر کیا کرے؟ دیکھیں کہ آپ کی صلح کی ساری کوششیں، آپ میکسیمم اس کے مطابق چل رہے ہیں، وہ دن کہہ رہا ہے دن کر رہے ہیں، رات کہہ رہا ہے، لیکن وہ باز آ ہی نہیں رہا، وہ ٹارچر دیے جا رہا آپ کو۔ وہ ہمارا ایک اپنا ہی شعر ہے، کسی کا شعر ہم نے بگاڑ کے بنایا تھا کہ جو ان کا کام ہے وہ اہل مفادات جانے، ہمارا پیغام صحت ہے جہاں تک پہنچا۔ ہاں مثالی صحت، مثالی صحت، سر ٹھنڈا رکھیں، یعنی غصہ نہ کریں۔ دیکھیں جو ہمارے بس میں ہے نا، سر ٹھنڈا یہ نہیں کہ آپ نے سر پہ بلاک رکھ لیں، نہیں، ٹھنڈا پانی سے نہیں، اپنے آپ کو پیسفل اپنی محسوسات کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اپنے اندر کنٹرول رکھنا ہے۔ پاؤں کو گرم کیسے رکھنا ہے؟ حرکت میں چلنا، جتنا چل سکے، جتنا چل سکے، جو چلنا ہے یہی زندگی ہے، کیونکہ چلنے سے حرارت ہے اور حرارت ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دو کام یہ ہیں، ان سے کیا ہوگا؟ جتنا آپ چلیں گے آپ کا میٹابولزم ایکٹیو رہے گا، آپ نے جو کچھ کھایا پیا ہے وہ زیادہ کنزپٹ بھی ہوگا، ڈائجسٹ بھی ہوگا، اور سر ٹھنڈا رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا میٹابولزم بھی درست رہے گا۔ آپ انزائٹی، کیونکہ انزائٹی ہمارے معدے کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس زمانے میں جو زیادہ معدے کے مسائل ہیں وہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے، یہ جو نفسیاتی دباؤ ہے، یہ جو ہم پہ اعصابی تناؤ ہے نا جی، کہ یار کی ہوئے گا، وہ جو سوالیہ کوشچن ہے زندگی میں، وہ سب سے بڑا مارک ہے ہماری زندگی میں، بیماری کا سبب ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو قریب نہ آنے دیں۔ سر کو ٹھنڈا ہو گیا، سر ٹھنڈا آپ کا ہو گیا، اور پاؤں گرم، یہی دو کام کر لیں، اور اپنی غذا پہ توجہ دیں کہ غیر ضروری اور آقا چکنائیاں نہ کریم کی ہوں۔ سنت کے مطابق کھانا اس وقت چھوڑ دیں جب آپ کو بھوک لگی ہو، اور وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ سالن شوربے والا ہو، سنگل ڈش ہو، اور کھائیں اس وقت جب بھوک لگی ہو۔ شدید بھوک۔ اور ہم اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ میں تندرست ہوں نہیں ہوں، جسٹ دو چیزیں ہیں، شدید بھوک اور شدید نیند۔ جس بندے کو ٹکا کے بھوک لگتی ہے اور جس بندے کو ٹکا کے نیند آتی ہے، وہ بندہ تندرست ہے۔ اسے کہیں جانے کی ضرورت، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی یہی فکر ہے کہ اس کو قائم کیسے رکھنا ہے، اس تندرستی کو بحال کیسے رکھنا ہے۔ کیم صاحب، بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ ناشتہ ہلکا کرنا ہے، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں ناشتہ ہیوی کرنا ہے، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ ناشتے میں پھل کھانے ہیں، مغزیات ہیں، بادام ہیں، مختلف چیزیں کھانی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ناشتہ اس موسم جو برسات کا موسم ہے، اس موسم میں ہلکا پھلکا ناشتہ ہے یا ہیوی ناشتہ ہے؟ دیکھیں جی، اس موسم میں تو ہلکا پھلکا ہے جی۔ ہاں پلیز۔ اس موسم میں تو بہترین یہ ہے کہ آپ شاہی جو ہے نا وہ ناشتہ کریں۔ یہ پاوے، نہاریاں، کھدیں، وہ ساری چیزیں۔ شاہی ناشتہ یہ نہیں ہوتا تھا، شاہی ناشتے میں بادام چند دانے، کوئی دو چار پستے، کوئی ایک آدھا اخروٹ، کوئی ایک آدھا مربع روسٹڈ پھل مکھانے، ٹھیک ہے جی، کوئی چند دانے اس کے منقے کے، شاہی ناشتہ یہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد زعفرانی قہوہ، کہ آپ نے وہ ادرک لی ہے، اس کو پانی میں پکایا، اس میں آپ سبز چائے کے چند پتے کو دو چار وہ جو اس کے دانے زعفران کے ڈال کے یہ پئیں، تاکہ اس موسم میں آپ کا میٹابولزم ایکٹیو رہے اور آپ جو یہ جو وائرل انفیکشن ہے ان سے بھی بچے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس موسم میں تو جو ہے نا شاہی ناشتہ وہ یہی بہتر ہے، یعنی کہ یہ کریں آپ اس طرح کا کریں، ہلکا پھلکا، جس میں آپ کا جس طرح آملے میں آپ کو پتہ ہے وٹامن سی بہت ہوتا ہے، یہ قدرتی طور پہ انفیکشن کا دشمن ہے، خاص کر اندرونی جو ہے۔ اسی طرح پستہ وہ اعصاب کو طاقت دیتا ہے، دماغ کے اندر تقویت، اس کے بادام کے اندر تراوت ہے اور طاقت بھی ہے۔ اسی طرح منقع جو ہے وہ اعصاب کو طاقت دیتا ہے، یہ ملین بھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ایک ایسا کمبینیشن ہے جس سے آپ قبض سے بھی بچے رہیں گے، کمزوری سے بھی بچے رہیں گے، اور آپ کی جسم کی ضرورت بھی پوری رہے گی۔ حکیم صاحب، آپ کی آمد کا، آپ کے آنے کا بہت بہت شکر ہے۔ خواتین و حضرات، سیدھی سی بات ہے کہ یہ بارشوں کا موسم ہے، بارشوں کے موسم میں آپ کا جسم سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اسپیشلی معدہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھے گا، وہ چیزیں کھائیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں، وہ چیزیں بالکل نہ کھائیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے، ایک بات۔ اور بھاری مرغن غذائیں اور مسالہ دار چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، لائٹ چیزیں کھائیں تاکہ آپ کا جسم نارمل رہے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہ آئے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔